بس اوقات میرے عزیزوں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے، تیسرا آدمی ذریعہ بن جاتا ہے، تو وہاں بھی بڑا تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، تحمل سے۔ میرے عزیزوں، آج بڑا کمال یہ ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے۔ دل توڑنے والے تو بہت ہیں اور گھر اجاڑنے والے تو بہت، گھر آباد کرنے والے تھوڑے ہیں۔ دل ملانے والے تھوڑے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو بس اوقات تیسرا آدمی ذریعہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑتے ہیں، غلط فہمی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے گھر اجڑنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو۔ دونوں خاندان کے دونوں گھرانوں سے بھی بولا کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرنا۔ اگر آج تم کسی کا گھر اجاڑو گے تو یاد رکھو اس کا انجام تم اپنی زندگی میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے۔ آج تم کسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرو گے تو یاد رکھو پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ جب تم آج کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ تو اس میں احتیاط ہو کہ اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواجی زندگی کے سلسلے کو جوڑ رہے ہوتے تو دونوں خاندان کے افراد بھی موجود ہوتے، تو بار بار ایک بات کہتے، لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ذریعہ بن جاؤ اس گھر کو توڑنے کا اور بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تو مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، حلیم بنے، عورت کو تحفظ دے اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے۔ جیسے اپنی جائز خواہشات، دیکھو میرے عزیزوں، زندگیاں خوش قانون سے نہیں چلا کرتی کہ میرے ذمے تو عورت کا، یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ تو اگر یہ خوش قانون چلا گیا تو پھر عورت بھی کہے گی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، پھر زندگی نہیں چلے گی۔ اگرچہ ساس سسر کی خدمت عورت کی ذمہ داری نہیں، لیکن سعادت تو ہے، اس کی سعادت تو بہت بڑی ہے۔ اسی طرح اگر میاں کہے کہ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے تو پھر زندگی گاڑی نہیں چلے گی۔ گاڑی تو چلے گی محبت کے ساتھ، ایک دوسروں کی خوشی دیکھ کر۔ ہاں، جہاں بات قانون کی آ گئی خوش، تو پھر زندگی نہیں چلے گی۔ یہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کی منشا کیا ہے۔ اگر بچی یہ دیکھے کہ میں دوسرے گھر میں آئی ہوں تو ظاہر ہے اب اس کی، میرے شوہر کی ماں میری ماں، اور شوہر یہ خیال کرے کہ اب اس بچی کی ماں جو ہے وہ میری ماں، اور بچے کا باپ، عورت کہے کہ یہ میرا باپ، ان کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے، اور یوں شوہر بھی اپنی بیوی کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے، خیر خواہی کا، محبت کا، احترام کا، تو جس کے نتیجے میں یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت اس گھر کو آباد کرنے لگ جائے گا، اس گھر کو آباد کرے گا۔ اور اللہ نے اس کا منظر یہ بتایا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، پھر یہ زندگی سکون کا باعث بنے گی۔